بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین وعانی والقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صلوات بند کر دیجئے لائٹ سورہ مبارکہ کہف کی آخری آیت ہے اور اس کا نشان ہے 110 110ویں آیت ہے۔ ویسے بھی علی ہی بتائیں گے کہ نبی کیا ہے۔ ایک 110ویں آیت ہے اور معرفت مصطفیٰ کا پیغام ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم، اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری ہی طرح کا ایک بشر ہوں۔ یوحیٰ الیہ، مجھ پر مسلسل وحی نازل ہوتی ہے۔ انما الہکم الہ واحد، اور جان لو کہ تمہارا اللہ الہ واحد ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، پس جو بھی چاہتا ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرے، فلیعمل عملا صالحا، پس اسے عمل صالح انجام دینا ہوگا۔ ولا یشرک بعبادت ربہ احدا،
اور وہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک قرار نہیں دے سکتا۔ آیت 1 ہے، اس میں پیغام 5 ہیں۔ دسترخوان معرفت ہے اور عرفانیات اور معنویت اور روحانیت کا ایک مکمل پیغام ہے، اور بحث کا اصلی عنوان نبی کے ذریعے سے اللہ کی معرفت ہے۔ پہلے تم اپنے مصطفیٰ کو پہچانو، اپنے نبی کو پہچانو، تاکہ تمہیں اللہ سمجھ میں آئے۔ نعرہ حیدری! ایک عبد کے لیے یہ کتنا بڑا مقام ہے کہ اس کا معبود اس کی وجہ سے پہچانا جائے۔ معراج پر نبی جا رہے ہیں، تسبیح اللہ کی پڑھی جا رہی ہے۔ کائنات کی خلقت اللہ کر رہا ہے، حوالے نبی کے کی جا رہی ہے۔ وہ خود وحدہ لا شریک ہے، مگر اپنے ہر پیغام میں مصطفیٰ کا نام ضرور لیتا ہے۔ اس آیہ کریمہ میں بھی اس نے نبی سے کہلوایا کہ تم کہہ دو کہ میں تمہاری ہی طرح کا بشر ہوں۔ بشر یعنی جس کا ظاہر سب جیسا ہو، 2 آنکھیں ہیں، 2 ہاتھ ہیں، 2 پیر ہیں۔ پہلے تو یہ کہ اللہ نے نہیں کہا کہ میرا نبی تمہاری طرح بشر ہے، نبی سے کہلوایا ہے کہ تم کہہ دو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ یہ خود ایک بہت بڑا پیغام ہے اہل دل کے لیے کہ اللہ جب کہتا ہے تو کیا کہتا ہے، اور جب کہلواتا ہے تو کیا کہلواتا ہے۔ واہ 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 واہ! صاحبان عرفان جانتے ہیں کہ کس لہجے میں کون بات کرتا ہے اور اس لہجے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ میں یہاں اس مجلس میں اگر 1 گھنٹے کے خطاب میں 10 دفعہ کہہ دوں کہ میں شہنشاہ حسین نقوی جاہل ہوں، اور مجلس ختم ہو جانے کے بعد یہ بچہ گھر جاتے ہوئے رستے میں کسی سے ملے اور وہ ان سے پوچھ لے کہ کہاں سے آ رہے ہو، کہا جی حیدریہ سے آ رہا ہوں۔ کیوں گئے تھے؟ مجلس میں گیا تھا۔ کون پڑھ رہا تھا؟ مولانا جاہل۔ تو وہ کہیں گے بیٹا مولانا تھے تو جاہل نہیں تھے، اور جاہل تھے تو مولانا نہیں تھے۔ تو کہنے لگے حضور کیا کروں، وہ تو خود ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ میں جاہل ہوں۔ تو وہ بزرگ کہے گا اچھا خود کہا ہے انہوں نے؟ جی ہاں خود کہہ رہے تھے۔ کہا بیٹا اگر کوئی اپنے منہ سے خود کہے تو اس کو انکساری کہتے ہیں، خاکساری کہتے ہیں، تواضع کہتے ہیں۔ جی یہ اگر میں اپنے لیے صرف 10 دفعہ ہی نہیں 100 دفعہ بھی کہہ دوں، پوری تسبیح ہی پڑھ ڈالوں، تب بھی یہی کہا جائے گا کہ یہ خاکساری ہے، انکساری ہے، تواضع ہے۔ لیکن اگر کوئی بزرگ عالم دین، کوئی میرا اور آپ کا، ہمارے خاندان کا بڑا، ہمارا مثال کے طور پر کوئی مرجع تقلید کہہ دے کہ شہنشاہ حسین نقوی جاہل ہیں، تو یہی سند بن جائے گی۔ جی اگر کوئی بڑا کہہ دے تو وہ سند بن جائے گی، خود کہیں تو وہ انکساری کہلائے گی۔ جس کے بولنے کو تم یاد کر لو تو تم مفتی اعظم بن جاؤ، جس کی حدیثوں کو حفظ کر لو تو تم محدث بن جاؤ، حافظ بن جاؤ، جس کو سمجھ لو تو تم علامہ اور فہامہ بن جاؤ، جس کو سمجھ لو اور جس کو پڑھ لو تو تم مجتہد اور مرجع بن جاؤ۔ اس کے لیے کہہ رہے ہو کہ اسے لکھنا نہیں آتا تھا؟ اجی اس کے لیے کہہ رہے کہ وہ معاذ اللہ ان پڑھ تھے؟ جی عجیب بات ہے۔ میں ملتان سے لوٹا تو ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ میں نے کہا جی میں ملتان سے آ رہا ہوں۔ تو کہا کیا دیکھا؟ میں نے کہا جی دیکھا تو بہت کچھ، مگر ملتان میں تو مچھلی بھی نہیں ملتی۔ تو وہ کہیں گے مولانا غلط کہہ رہے ہیں آپ،
آپ نے پھر ملتان دیکھا ہی نہیں ہے جی۔ جو یہ کہے کوئی علم غیب نہیں تھا، اس نے کیا نبی کے شہر کا دروازہ دیکھا ہے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ مل کر صلوات ادا کریں۔ نبی کا انداز بھی تو بھی نبوی ہے نا۔ آپ نے اسے اپنی ریاست کا دروازہ بنا دیا، نبی نے اپنی ریاست کا دروازہ اسے بنا دیا کہ جس کی برابری کرنے کے لیے جرأت چاہیے۔ سرکار کو تو تم جو بول لو وہ توہین نہیں ہے، ذرا علی کو بول کے دکھاؤ۔ اللہ اکبر۔ میرے مولا فرماتے ہیں لا یقاسو بآل محمد احد من هذه الامہ، اس امت کے کسی فرد کو بھی آل محمد کے برابر میں نہ بٹھانا۔ کیفا یصوی من جرت نعمتہم، وہ اہل بیت کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں جو اہل بیت کے ٹکڑے کھاتے ہوں؟ اگر مولا کائنات کے دیکھا دیکھی میں ابھی تو دروازے کی بات کر رہا ہوں، فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں جی۔ میں نے کہا جی ملتان گیا تھا مچھلی نظر نہیں آئی، مچھلی نہیں تھی۔ شہر میں گئے ہو کبھی جی؟ مدینۃ العلم، نبی شہر علم۔ شہر علم کا مقام کیا ہوگا جب دروازے کی کیفیت یہ ہے کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا زقنی رسول اللہ زقن زقا، مجھے رسول اللہ نے علم ایسے دیا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانہ دیتا ہے۔ نہیں فرمایا کہ جیسے ماں اپنے بچے کو دودھ دیتی ہے۔ چاہتے تو فرما دیتے کہ مجھے رسول اللہ نے علم ایسے دیا، مولا علی کا فرمان، کہ جیسے ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے۔ یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا اچھا مجھے اور آپ کو بھی حق نہیں ہے کہ ہم تشبیہ بدل دیں۔ فرمایا مجھے رسول اللہ نے علم ایسے دیا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانہ دیتا ہے۔ اس لیے کہ ماں جب بچے کو دودھ پلاتی ہے تو دودھ پی کر دودھ نہیں پلاتی، نہ جانے کیا کیا کھاتی ہے۔ نہ جانے کیا کیا کھاتی ہے اور اس کے نتیجے میں دودھ کی کیفیت بنتی ہے۔ یعنی جو کھاتی ہے وہ پلاتی نہیں ہے، کھاتی کچھ اور ہے پلاتی کچھ اور ہے، مگر پرندہ وہی کھلاتا ہے جو چک کر آتا ہے۔ رسول اللہ جیسے اللہ سے علم لیتے ہیں ایسے علی کو دیتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر جی۔ میرے بچوں اور جوانوں، علی کے فضائل اتنے پڑھو کہ انہیں نبی سمجھ میں آ جائے۔ یہ تو ابھی دروازے کی بات ہو رہی ہے، دروازے کی کیفیت یہ ہے۔ اچھا دروازے کی کیفیت یہ ہے کہ جو مولا فرمائے کہ ہا ہونا علم جمع، یہاں میرے سینے میں کا فیصلہ قرآن کے مطابق کروں گا، اور انجیل پکار کر کہے گی جو فیصلہ علی کا ہے وہی میرا ہے۔ تورات کہے گی جو فیصلہ علی کا ہے وہی میرا ہے۔ زبور اور قرآن کہے گا کہ جو فیصلہ علی کا ہے وہی میرا ہے۔ اللہ اکبر۔ مولا فرماتے جی، مولا کائنات ہے، سلمان کے مولا ہیں۔ میں نے تو تبرکن اپنے آپ کو اپنا مولا کہا ہوا ہے۔ میں نے اب جو آپ کو کہہ دوں گا تو برا لگے گا نا،
علی اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، ہم جیسوں نے تو تبرکن مولا اپنا کہا ہوا ہے، ورنہ یہ جو سلمان کے مولا ہیں۔ اس لیے کہ اگر ہم ہونا اس جگہ پر تو ہم کہیں ہم تو یہودیوں سے بات ہی نہیں کریں گے، ہم تو ہندوؤں سے بولیں گے نہیں، ہم عیسائیوں سے کیوں بولیں گے؟ انجیل منسوخ ہو گئی، انجیل کا فیصلہ کیوں کریں گے؟ عیسائیوں کا فیصلہ کیوں؟ وہ پہلے مسلمان ہو جائیں، قرآن مان لیں تو ہم فیصلہ کریں گے۔ تورات والے کا فیصلہ ہم کیوں کریں گے؟ تورات تو منسوخ ہو گئی۔ میرا تو حال یہ ہے، میں تو کسی عیسائی سے بات کر لوں تو اگر تصویر کھنچ جائے تو 1 مہینے تک جواب دینا پڑے گا کہ مسیحی کے برابر میں بٹھایا ہوا تھا۔ جی اگر ہندو کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لوں، وہ اپنی پلیٹ میں کھا رہا ہے، میں اپنی، اتنے بھی برداشت نہیں ہے، تو پھر 2 مہینے تک جواب دینا پڑے گا سوشل میڈیا پہ کہ ہندوؤں کو برابر میں بٹھایا ہوا ہے۔ جی ایک جگہ میں نے کہہ دیا تھا کہ مجھے سندھ کے ہندوؤں سے پیار ہے، یہ یا علی مدد بولتے ہیں، تو ہمارے کچھ کند ذہن اور تنگ ذہن لوگوں نے تبصرے شروع کر دیے تھے، مگر میرا اس میں کیا کم ہوا، کیا نقصان ہوا کہ سندھ کا ایک بہت بڑا زمیندار، 2000 ایکڑ کا زمیندار ہے، وہ مجھ سے کہتا ہے کہ آپ کا یہ جملہ سننے کے بعد میں نے اپنے پوتے کا نام علی آنند رکھ دیا ہے۔ اس میں میرا کیا نقصان ہوا؟ میں نے ایک میٹھا بول کہہ کے علی ان کے گھر میں پہنچا دیا۔ اخلاق سے بہتر تبلیغ اور کیا ہوتی ہے؟ میں ان شیعہ بچوں سے کہوں گا کہ میں آپ کو ملتان کے بچوں کو ایک ہوم ورک دے کے جا رہا ہوں، اور ہوم ورک یہ ہے کہ مٹھائی کا ڈبہ تیار کرو، گلدستہ بنواؤ، اپنے علاقے میں جو سنی عالم آپ کے رہتا ہے اسے گلدستہ دے کر آؤ، مٹھائی کا ڈبہ دے کر آؤ، اور دیتے ہوئے بتاؤ کہ میں شیعہ ہوں۔ اور سنی بچوں کو ہوم ورک یہ ہے کہ تم شیعہ مسجدوں میں نماز پڑھنے آیا کرو۔ جو ہماری مسجدیں، یعنی شیعہ جس کے منتظم ہیں، مسجد تو شیعوں کی نہیں ہے لیکن منتظم شیعہ جس مسجد میں ہیں اس مسجد میں نماز پڑھنے آیا کرو، ہاتھ باندھ کے نماز پڑھو، جیسے سیکھا ہے ایسے ہی پڑھو۔ 1 سال تک اگر سنی بچوں نے یہ مشق کر لی اور شیعہ بچوں نے وہ مشق کر لی تو ہمارا دشمن میوزیم میں بھی نہیں ملے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ بھائی آپ اندر باہر امام بارگاہ میں بھی مومنین تشریف فرمائیں، سب مل کر صلوات عطیہ کریں گے۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ یہ بات ہے باب شہر علم کی۔ مولا میں ایسے فیصلے کروں گا کہ انجیل اور زبور پکار کے کہیں گی کہ یہ ہمارا ہی فیصلہ ہے۔ نہیں، دروازہ سب کے لیے کھلا رکھو۔ تنگ نظر شیعہ نہیں ہوتا، گھوٹے ہوئے دماغ والا شیعہ نہیں ہوتا جی، اور اپنا اور غیر وہ محبتیں بانٹنے کی ضرورت ہے، چھوٹی چھوٹی الجھنوں سے باہر آنے کی ضرورت ہے، بڑی الجھنیں بھی ایک فورم بنا کر حل کرنے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ ماحول مسلسل ہمارے حق میں ہے، مسلکوں کے نام بدلنے جا رہے ہیں۔ اب محبتیں بانٹیے، پیار بانٹیے۔ یہ کیا ہنر ہے کہ خود نیاز بنائی خود کھا لی؟ انہیں کھلائیے جو نیاز کھاتے نہیں ہیں، واپس کر دیں تو ناراض نہ ہوں۔ یہ آپ کا اور اس کا مسئلہ نہیں ہے، اس کا اور حسین کا مسئلہ ہے۔ میں اس ممبر کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ اب ان کی طرف سے آئے گی نیاز کہ ہم بھی نیاز بناتے ہیں۔ اللہ کو بھی خوب منوانا آتا ہے۔ جو نیاز نظر کو بدعت کہتے ہیں، جو سبیلوں کو بدعت کہتے ہیں، وہ مکے سے زمزم لا کے ضرور بانٹتے ہیں۔ جو امام حسین کی نیاز کو بدعت کہتے ہیں، کھانا حرام کہتے ہیں، وہ ولیمے کا کھانا ضرور کھاتے ہیں، وہ عقیقے کا کھانا ضرور کھاتے ہیں۔ اس پہ بھی تو نام لکھا ہوا ہوتا ہے کہ کس کا ولیمہ ہے، باقاعدہ نام کے ساتھ کھانا کھلایا جاتا ہے۔ ولیمے کا کھانا نام کے ساتھ کھلایا جاتا ہے کہ یہ فلاں کے بیٹے کا ولیمہ ہے، اسے بہت سنبھل کے اور بڑے اہتمام کے ساتھ کھاتے ہیں۔ لیکن امام حسین کی نیاز کی اگر پلیٹ سامنے رکھ دی جائے تو کہتے ہیں کہ ہم غیر خدا کی چیز نہیں کھاتے۔
ہم ہم امام حسین کے نام پہ جس جانور کو ذبح کرتے ہیں اسے کربلا کی طرف لٹا کے ذبح نہیں کرتے، اس کا رخ کعبے کی طرف ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کہہ کے چھری چلاتے ہیں، جانور اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، کھلاتے حسین کے نام پر ہیں۔ جی بھائی، میں عوامی خطیب ہوں، کچھ جملے ایسے مجھے کہنا میری ضرورت ہے۔ جی جو زیادہ پڑھے لکھے لوگ تشریف فرما ہیں وہ کچھ جملے میرے برداشت کریں گے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ یہ کسی مدرسے کی کلاس نہیں ہو رہی، یہ کسی اسکول کی کلاس نہیں ہو رہی، یہ امام حسین کی مجلس ہو رہی ہے، اور اس مجلس میں یہ چھوٹا سا بچہ بھی کچھ سیکھنے آیا ہے، وہ بزرگ بھی کچھ لینے آیا ہے، وہ ڈاکٹر صاحب بھی کچھ لینے آئے ہیں، سب اس دروازے پر فقیر ہیں۔ اللہ کرے جو 3 کروڑ کی گاڑی سے اتر کے آیا ہے وہ بھی فقیر رہے۔ فقیر اسے نہیں کہتے جو مانگتا ہو، فقیر اسے کہتے ہیں جو پیسے پہ اتراتا نہ ہو، جسے دولت تبدیل نہ کر دیتی ہو، وہ جیسا تھا ویسے ہی رہے، یہ ہے فقیری۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد پر۔ میں اپنے مقدماتی گفتگو سے گزر رہا ہوں، عزیزان گرامی ایک طویل سفر کر کے آئے ہیں اور مسلسل سفروں میں ہیں۔ کوئی 2 گھنٹے پہلے جناب عابدی صاحب کو بتا دیا تھا کہ ہم 9:30 بجے تک ممبر پہ بیٹھیں گے، تو میں اپنے وقت پر آیا ہوں۔ ایک صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والے۔ یہ والی صلوات آپ کی سوالیہ نشان کے ساتھ ہے۔ اللہم صل علی محمد وعلی، اس سے اچھی صلوات پڑھ سکتے ہیں آپ۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ مجلس میں دوبارہ آنے کے لیے بلندتر صلوات پڑھیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ قل انما انا بشر مثلکم، اے میرے حبیب کہہ دو میں تمہاری ہی طرح کا ایک بشر ہوں۔ یہ نبی نے کہا تھا، اس میں خاکساری ہے، انکساری ہے، تواضع ہے، قریب لانا ہے، بات کرنے کا موقع دینا ہے، اس لیے کہ یہ تصور نہ ہو کہ جو آسمان سے آتے ہیں، جو وہاں سے آتے ہیں، ان سے بات ہی نہیں ہو سکتی۔ نہیں، میں تمہاری طرح بشر ہوں، مجھ سے بات کرو، میرے قریب آ کے بیٹھو۔ عزیزوں، ان کا وہاں جانا معجزہ تھا، مگر یہاں رہنا اس سے بڑا معجزہ ہے، اس لیے کہ وہاں تو ایسے کہ جیسے یہ اپنی جگہ چلے گئے ہوں۔ جیسے علامہ ذیشان حیدر جوادی کہتے ہیں کہ ایک شب کا ذکر کیا ہے جانے والے عرش پر، تیری ساری زندگی معراج ہی معراج ہے۔ علامہ مجلسی نے تو 100 کچھ معراجیں لکھی ہیں نبی کی، جب چاہتے تھے چلے جاتے تھے، جب دل کرتا تھا ملنے چلے جاتے تھے، اور وہاں ایسے جاتے تھے جیسے کوئی اپنے وطن معلوف میں گئے ہوں، سابقہ وطن میں چلے گئے ہوں۔ یہ جو ایک معراج قرآن میں آئی ہے یہ آفیشل سفر تھا، یہ سرکاری سفر تھا، اس لیے یہ پروٹوکول کے ساتھ بیان ہوا ہے کہ اب براق کو بھی بھیجا جائے گا، اور پھر اب مختلف آسمانوں پر استقبال بھی ہوگا، اور انبیاء کرام پیچھے نماز بھی پڑھیں گے، اور پھر ایک ایسی جگہ بھی پہنچیں گے کہ جہاں جبریل جو پروٹوکول افسر ہیں وہ بھی کہیں گے کہ آگے میں نہیں جا سکتا۔ جب کھڑے ہوئے دیکھ لیا سرکار نے تو فرمایا جبریل آگے کیوں نہیں آ رہے؟ وہ رک گئے۔ نبی 2 قدم آگے بڑھے تو دیکھا رکے کھڑے ہیں۔ حضرت نے کہا کہ آگے کیوں نہیں آ رہے؟ کہا یا رسول اللہ ہذا موقفی، یہ میری جگہ ہے، الذی ودانی اللہ، جو اللہ نے میرے لیے بنائی ہے، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ لو دنوت انملتن، اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھا لاحترقت تو میں جل جاؤں گا۔ یہ جبریل امی کا وہاں رک کر یہ کہنا کہ میں ایک قدم بھی آگے نہیں جا سکتا بتا رہا ہے کہ جو زمین پر آتے تھے نا انہیں پتا تھا کہ میری حد کیا ہے، لہٰذا یہ سکھانے نہیں آتے تھے، پڑھانے نہیں آتے تھے۔
عجیب داستان ہے کہ اگر کسی صحابی محترم کے بارے میں جسے آپ صحابی کہہ رہے تھے اس کے بارے میں کوئی بچہ غلطی سے کچھ کر بیٹھے تو اس پہ ایف آئی آریں کٹ جاتی ہیں، لیکن اگر کوئی نبی مکرم کی توہین کر دے تو جوں بھی نہیں رینگتی اور کوئی اثر بھی نہیں ہوتا۔ سرکار کا سینہ چاک کیا گیا، شرک اور کفر اور نفاق کی چیزوں کو نکالا گیا، اور یہ آپریشن کرنے کے لیے وہ جبریل امی آئے تھے، اور وہ دل و جگر کو ایک مرتبہ پاک صاف کر کے آلودگیوں سے معاذ اللہ دوبارہ سے لگایا، اور پھر دوبارہ آپریشن کیا، اور جبریل نے ہاتھ ایسے پھیرا کہ وہ ٹانکوں کے نشان بھی ختم ہو گئے۔ جی یہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں، تو کوئی ایف آئی آر نہیں، بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے باقاعدہ۔ عزیزان گرامی، توہین رسالت تو خود ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ میں ان لوگوں کی تسلی کے لیے جملہ کہوں کہ جو یہ ایف آئی آروں سے ڈرتے ہیں اور گھبراتے ہیں، میں ان سے پہلے تو یہ کہوں کہ اگر کوئی اہل بیت کے نام پر ان کی محبت میں ایف آئی آر کٹے تو منہ چھپا کے نہیں بیٹھنا، بلکہ اس ایف آئی آر کو گلے میں ڈال کے پورے شہر میں جا جا کے بتانا کہ میں رجسٹرڈ مولائی ہو گیا ہوں۔ خبردار، اہل بیت کے دشمن کو برا کہنے پہ ایف آئی آر کٹے اور اہل بیت سے پیار کرنے پہ ایف آئی آر کٹے تو یہ تو عزت میں اضافہ ہے۔ ہماری پروفائل اچھی ہو گئی ہے، ہمارا سی وی اچھا ہو گیا۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ آہستہ آہستہ ریاستی اداروں کو بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ غلطی کر رہے ہیں۔ ہم نے صدر مملکت کی ملاقات سے لے کر نیچے تک کے افسران سے ایک بات کہی ہے جو الحمدللہ اب انہیں سمجھ میں آ رہی ہے اور اس پر عمل ہوگا، یعنی انہیں کرنا پڑے گا، ان کے لیے ہی بہتر ہے، ان کی فائدے کی بات کر رہا ہوں۔ محترم عزیزم جناب ایس ایچ او صاحب سے یہ اختیار واپس لے لو۔ یہ جو 295 اور اے اور بی اور سی کی جو ایف آئی آریں محترم عزیزم جناب ایس ایچ او صاحب کاٹتے ہیں، یہ ان سے واپس لے لو، اس لیے کہ انہیں علاقے میں رہنا ہے، علاقے کے ہر مکتب کے مسلک کے لوگوں سے ان کو تعلقات رکھنے ہیں، تو ان کے پاس جب 50 لوگ جا کے بیٹھ جائیں گے، آپ کو تو نہیں کریں گے، لیکن وہاں جب 50 لوگ جا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جی کاٹو اس لڑکے کی ایف آئی آر، جس کسی شیعہ نے یا کسی بریلوی سنی نے یا کسی بچے نے بھی، کتنے ہی بچے ہیں جو اہل سنت ہیں کہ جن کے شیعہ سمجھ کے ان پہ ایف آئی آریں کٹی ہوئی ہیں، تو وہ بیچارہ کاٹ دیتا ہے اور پھر وہ بعد میں مسائل ایجاد ہوتے ہیں۔ تو اس محترم سے عزیزم سے یہ اختیار واپس لے لیا جائے، وہ بھی سجدہ شکر کرے گا اگر میری بات مان لی تو، اور یہ اختیار جائے ڈسٹرکٹ کی سطح کے افسران کے پاس، 5 مسلکوں کے علماء اس کمیٹی کے اندر ہوں، اس کا کام ہو کہ وہ شکایت کو وصول کریں۔ قومیات کی شخصیات تشریف فرما ہیں، مولانا اس شہر کے ذمہ داروں میں سے ہیں، اور ذمہ دار بھی یہاں تشریف فرمائے ہیں، وہ اپلیکیشن وصول کرے اور اس فورم پہ پہنچا دے کہ جی ایسی ایک اپلیکیشن آئی ہے، اس سنی بچے نے حضرت ابو طالب کی توہین کر دی ہے، اس سنی بچے نے حضرت نرجس خاتون کے خلاف بول دیا ہے، امام زمانہ کے خلاف بول دیا ہے، اور اس شیعہ بچے نے مثلاً فرض کیجئے یزید کے باپ کے بارے میں کچھ کہہ دیا ہے، اور مثلاً اس شیعہ بچے نے مثلاً فرض کریں یزید، اور یہ اس کے اوپر ایف آئی آر کا مطالبہ ہے، لہٰذا میرا کام تو درخواست وصول کرنا تھا اور میں نے وہ آپ کے حوالے کر دیا۔ اب وہ فورم طے کرے کہ اس بچے کو بلائے، بیٹا یہ کیا کیا تم نے، اگر وہ کہے میں نے صحیح کیا ہے تو بیٹا دلیل دو، دلیل دے تو کیا معلوم یہ مفتی حضرات ہی مان جائیں، بھائی ممکن ہے ان کے علم میں اضافہ ہو جائے، اور اگر نہیں تو اسے کہا جائے گا غلطی کی ہے تم نے، ہاں جی غلطی ہو گئی، معافی لکھو کہ آئندہ نہیں کرو گے، جی لکھ دیتا ہوں آئندہ نہیں کروں گا۔ یہ کیا آپ نے ماحول بنایا ہوا ہے کہ بات بات کے اوپر ایف آئی آریں کٹ رہی ہیں؟ اور یہ تو ایک پہلو، دوسرا پہلو بتا دوں، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بے تنگ آمد بے جنگ آمد، اگر یہی رویہ رہا تو ہمارے پاس مواد زیادہ ہے کسی اور کے خلاف ایف آئی آر کٹوانے کے لیے۔ پھر اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی کی ذات پہ، کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، تو اس میں فوراً یہ بھی تو فرما دیا کہ یوحی الیہ، مجھ پر مسلسل وحی نازل ہوتی ہے، تو جو یہ سمجھ بیٹھا کہ نبی ہم جیسے ہیں، کیا اس پہ مسلسل وحی نازل ہوتی ہے؟
نہیں. یہ وہی ہے کہ جو نبی کی عظمت کو اور اہمیت کو روشن کر رہی ہے. جو مسلسل وہاں سے رابطے میں ہیں وہ ہیں جس رسول کو اللہ نے بشر کہا ہے. یہ اللہ سے مسلسل رابطے میں ہے، اللہ کا پہرا مسلسل ان کے اوپر ہے. انما الہکم الہ واحد، تمہارا اللہ الہ واحد ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہ دو. عزیزو، آج میرے بھائیوں نے جشن منایا ہے پورے پاکستان میں، اور ہمارے ہاں بھی بے روایت آج ولادت کی تاریخ ہے. جی، لہٰذا ہمیں ویسے بھی سال بھر ہم مجلس حسین جب کرتے ہیں تو در حقیقت عظمت رسول ہی کو بیان کرتے ہیں. ہم جب جلوس اذاں نکالتے ہیں تو ناموس رسالت کی توہین پر احتجاج ہی تو ہے. یہ رسول اللہ کی توہین ہی کی تو مجلس ہے جس کی وجہ سے ہم مجلس کرتے ہیں. یہ خاندان رسول کے ساتھ جو ظلم ہوا اسی کے حوالے سے تو ناموس رسالت کا ہی تو مسئلہ ہے کہ جو مجلس اور امام بارگاہ بنائے گئے ہیں. ہم جتنی دیر محفل یا مجلس کرتے ہیں اتنی دیر ہم عصر رسول میں چلے جاتے ہیں. ہم عصر رسول میں پلٹ جائیں تو ہمارے مسئلے حل ہو جائیں. ہمیں رسول کے زمانے سے ہی اللہ ملا ہے. جیسا رسول نے اللہ دیا ہے وہ اللہ ہمیں رسول کے زمانے سے ملا ہے، ورنہ اللہ اس سے پہلے بھی مانا جاتا تھا اور رسول سے ہٹ کر جو مانتے ہیں وہ بھی اللہ مانتے ہیں. مگر جو اللہ رسول نے دیا ہے وہ ہے اللہ. اگر رسول اللہ نے کہہ دیا ہوتا کہ میرا اللہ مان لو تو یہ اللہ ماننے میں غنی تھے، ایک اور مان لیتے. مگر یہ کب کہا رسول اللہ نے کہ میرا اللہ مان لو؟ سرکار نے فرمایا سارے الہوں کا انکار کرو اور وہ اللہ مانو جو میں بتا رہا ہوں. تو مزاج میں کیونکہ انکار کرنا نہیں پایا جاتا، اس لیے رسول اللہ سے جھگڑا کر بیٹھے، لڑائی کر بیٹھے، جنگیں کرنے لگے. رسول اللہ ہی کے زمانے سے ہمیں قرآن ملا ہے. یہ قرآن ہمیں کس نے دیا ہے؟ یہ رسول اللہ نے دیا ہے. جی، سرکار پر وحی آتی رہی، سرکار اپنے اصحاب کو بتاتے رہے، اور وہ قرآن کی صورت میں آج ہمارے درمیان موجود ہے. رسول اللہ ہی کے زمانے سے ہمیں علی ملے، رسول اللہ ہی کے زمانے سے ہمیں حسنین ملے. ساری خوبیاں اگر ہمیں ملی ہیں تو وہ رسول اللہ سے ملی ہیں. جب ہم رسول سے جڑی ہوئی خوبیوں کو بیان کرتے ہیں تو اسی کو عظمت اہل بیت کہا جاتا ہے. میں نے ایک جملہ کہا کہ ابھی تو تمہیں در سمجھ میں نہیں آیا، شہر کا مقام تو بہت بلند ہے، اور در بھی کہاں سمجھ میں آئے گا جب اس در کے چھوٹے بیٹے کا حال یہ ہے کہ نبی کی آغوش میں بیٹھے ہیں اور آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں. ایک صحابی محترم نے کہا اے فرزند رسول اپنے نانا کی بات سنو، تو رسول اللہ نے یہ جملہ پسند نہیں فرمایا. فرمایا انا ابنی ہادا یطالع لوح المحفوظ، میرا یہ بیٹا لوح محفوظ کو پڑھ رہا تھا. کیفیت یہ ہے. اللہ مغفرت فرمائے، علامہ طالب جوہری کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے. میں نے ان سے سنا، میں نے جو پڑھا ہے وہ ہے یطالع لوح المحفوظ، میرا یہ بیٹا یہ لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہا تھا. علامہ صاحب نے فرمایا کہ انہوں نے دیکھا ہے کہ یہ یلاحظو بھی ہے. جی، یطالع اور یلاحظو یہ دو مختلف باتیں ہیں. یلاحظ لوح المحفوظ، میرا یہ بیٹا لوح محفوظ کا ملاحظہ کر رہا ہے. حدیث میں ہے ملاحظہ کر رہا ہے، جو علامہ نے دیکھی حدیث، جو میں نے دیکھی ہے وہ ہے یطالع، مطالعہ کر رہا ہے. یہ مطالعہ اور ملاحظہ، یہ اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں، علمی گفتگو سننے کا ذوق رکھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں. مطالعے میں اور ملاحظے میں فرق ہے. مولانا اپنی کتاب مجھے دیں کہ مولانا مطالعہ کیجئے، یہ لفظ بول رہا ہے کہ اس کے اندر کوئی پیغام ہے. ایک مرتبہ کتاب دیں کہ مولانا ملاحظہ کیجئے. مطالعہ کیجئے اور ملاحظہ کیجئے میں دونوں میں پیغام ہے. جب مطالعے کی دعوت دی جائے تو علم بڑھانے کا پیغام ہے، اور جب ملاحظے کی بات ہو تو ترمیم کرنے کا حق رکھتا ہو. یہ وہ گھرانہ ہے کہ جو تقدیروں میں ترمیم کر سکتا ہے. یہ چاہیں تو ہماری قسمتیں بدل سکتے ہیں.
یہ چاہیں تو ہمارے بارے میں لکھ سکتے ہیں کہ اب کیا ہونا ہے اور کیا نہیں ہونا ہے، لہٰذا ایسے ہی اس دروازے پہ مجمع نہیں لگتا۔ ایک صاحب کہنے لگے ملتا کیا ہے جو آپ مجلسیں کرتے ہیں؟ میں نے کہا اگر نہیں مل رہا ہوتا تو مجمع کم ہونا چاہیے تھا۔ مجمع کا بڑھنا بتا رہا ہے کہ یہاں سے کچھ مل رہا ہے، اور سب سے بڑی چیز جو اس دروازے سے ملتی ہے وہ اطمینان قلب، سکون قلب۔ میرے بچوں، موسیقی روح کی غذا نہیں ہے، اللہ، رسول اور حسین کا ذکر روح کی غذا ہے۔ جتنا روح کو پرورش ملتی چلی جاتی ہے۔ جی آپ کی سماعتیں میرے ساتھ ہیں اور آپ تھک نہیں رہے تو آگے بڑھوں۔ میرے مولا امام حسن کو بلایا گیا ایک دربار میں، مدینے میں لگا تھا وہ عارضی طور پہ دربار وہ شام کا تھا لیکن عارضی طور پہ مدینے میں لگا تھا۔ میرے مولا اس میں جا نہیں رہے تھے، تو جب حضرت نے جانا قبول فرمایا تو فرمایا میں خطاب بھی کروں گا، خطبہ بھی دوں گا۔ اور پھر وہاں جا کے جو حضرت نے خطبہ دیا ہے، توجہ، اس خطبے میں اپنی عظمت کو بیان کیا ہے اور اس میں بتایا ہے کہ ہماری حیثیت کیا ہے، اس میں اپنے علم کا اظہار کیا ہے۔ جی ایک شخص آیا، گوہ پکڑ کر لایا، گوہ، اچھا گوہ کھاتے تھے یہ مردار گوہ، جی یہ لمبی چھپکلی ہوتی ہے، بچوں کو بتا رہا ہوں، جی ہاں اسے یہ کھاتے تھے، اس کا گوشت کھاتے تھے پہلے زمانہ جاہلیت میں۔ اسے شکار کر کے اس کی دم پکڑ کے لایا اور نہ جانے کب کی مری بھی تھی، تو سرکار کے سامنے کھڑا ہو کے کہنے لگا کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، آپ کی نبوت پہ دلیل کیا ہے؟ امام نے فرمایا، نبی نے فرمایا، یہ جو تیرے ہاتھ میں جانور ہے نا، یہ بتائے گا کہ میں کون ہوں۔ تو ایسے اٹھا کے کہنے لگا یہ بتائے گا؟ حضرت نے فرمایا یا زب من انتا وما انا، گوہ کو کہا، گوہ، زب یعنی گوہ، اے گوہ بتا تو کون ہے اور میں کون ہوں۔ نبی کسی کو یا کہہ کے پکارے اور وہ زندہ نہ ہو، بھئی تھوڑا گردن ہلائیے گا، بات جا رہی ہے تو۔ سرکار نے فرمایا اے زب بتا تو کون ہے اور میں کون ہوں۔ تو ایک مرتبہ اس کی گردن ہلنا شروع ہوئی، آنکھیں کھولیں، زبان نکالنا شروع کی اور آواز دے کر بولی انتا رسول رب العالمین، آپ رب العالمین کے رسول ہیں۔ پھر امام نے، میرے مولا نے فرمایا، میرے مولا نبی نے فرمایا اور تجھے کوئی تسلی چاہیے؟ کہنے لگا اور دلیل دیجئے اپنی نبوت پر۔ حضرت نے فرمایا میرا بیٹا حسن دلیل ہے۔ امام حسن آغوش میں بیٹھے ہیں، کہنے لگا یہ بچہ بات کرے گا؟ اچھا، اپنے جیسا سمجھنے کا مزاج مشرکوں کا ہے۔ کہنے لگا یہ بچہ بات کرے گا؟ تو میرے مولا حسن بولے سل فقیہا ولا صبیہ، سوال کر، ایک فقیہ سے بول رہا ہے تو، ایک فقیہ سے بات کر رہا ہے، کسی بچے سے نہیں بول رہا۔ اذن انتا جہول وعندی شفاء الجہل، تو جاہل نہیں، جہول یعنی مجسم جاہل ہے۔ انتا جہول وعندی شفاء الجہل، اور میرے پاس جہالت جیسی بیماری کی شفا ہے، میرے پاس جہالت جیسی بیماری کی شفا ہے۔ فرمایا پوچھ، اندی بحر العلم، میرے پاس علم کا سمندر ہے۔ 3 سال کا سن ہے امام حسن کا، میرے پاس علم کا سمندر ہے، لا تقسمہ الدوالی، جسے ڈولوں سے خالی نہیں کیا جا سکتا۔ تو سوال کرتا رہے گا، میں جواب دیتا رہوں گا۔ یہ دروازے کے بچوں کا علم ہے۔ پیغمبر اکرم کا مقام اس سے کہیں زیادہ ہے۔ مجھے رسول اللہ نے پہلی گھٹی اپنا لعاب دہن دیا ہے۔ سرکار دو جہاں کی آمد ہے، حضرت فاطمہ بنت اسد بیت الشرف میں ہیں کہ خبر پہنچائیں، نبی مولا کی آمد ہے۔ حضرت ابو طالب کرسی ڈال کے بیٹھے ہیں کہ مجھے خبر ملے کہ میرے بھائی کے ہاں کس کی آمد ہوئی ہے، اور ابو لہب بھی کرسی ڈالے بیٹھا ہے۔ تو جیسے ہی سرکار کی آمد ہوئی
تو ابو لہب کی زوجہ جمیلہ حمالۃ الحطب وہ دوڑی بھی آئی اور کہا اے مالک تمہارے بھائی کے ہاں بیٹا ہوا ہے، تم نے جو مجھے اچھی خبر سنائی ہے تو اس خوشی میں نے تمہیں معاف کیا۔ تو میرے مسلمان دوست کہتے ہیں کہ ابو لہب کا اتنا ہاتھ دوزخ میں نہیں جلے گا، اس لیے کہ یہ نبی کی محبت میں استعمال ہوا ہے۔ یہ اتنا ہاتھ سارا بدن جل جائے گا اس کا، مگر اتنا ہاتھ دوزخ میں نہیں جلے گا، اس لیے کہ نبی کی محبت میں استعمال ہوا ہے۔ جو نبی کی محبت میں اتنا سا ہاتھ استعمال ہو وہ دوزخ میں نہ جلے، جس نبی کو ابو طالب نے گود میں اٹھایا ہو۔ عجیب تضاد ہے، پیغامات میں عجیب تضاد ہے۔ یتیم خانوں کے باہر ایک حدیث لکھی جاتی ہے، انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، کہ سرکار نے فرمایا میں اور یتیم پالنے والا جنت میں ان دو انگلیوں کی طرح ساتھ رہیں گے۔ سرکار نے فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین، ایسے اشارہ کیا، کہاتین فی الجنہ، ان دو انگلیوں کی طرح ساتھ رہیں گے۔ جی یتیموں کو پالنے کے لیے، کفالت کروانے کے لیے، امداد وصول کرنے کے لیے حدیث سنائی جاتی ہے، مگر مجھے یہ اچھا لگا یہ حدیث سے ایک جگہ پڑھ کر کہ کم سے کم پیغام دے دیا کہ اگر امت کا عام یتیم بچہ کوئی امتی پال لے تو وہ نبی کے ساتھ رہے گا، اور جو نبی جیسا یتیم پالے اس ابو طالب کا مقام کیا ہوگا۔ کہنے لگے مولانا ساری باتیں اپنی جگہ، مگر حدیث شریف ہے کہ حدیث زحزحہ کہ سرکار حضرت ابو طالب معاذ اللہ پنڈلیوں تک دوزخ میں ہے، معاذ اللہ، حدیث ہے، ہم کیا کریں۔ میں نے کہا جی ہمارے ہاں تو ایک قاعدہ ہے کہ اگر کوئی حدیث قرآن سے ٹکرائے تو معصوم فرماتے ہیں فَضْرِبُوهُ عَلَى الْجِدَارِ، تو اسے دیوار پہ مار دو، ہم نے کہا ہی نہیں ہے۔ کوئی حدیث اگر قرآن کی سری آیت سے ٹکرا رہی ہو تو اسے دیوار پہ مار دو، اس لیے کہ ہم ایسا کہہ ہی نہیں سکتے، ہم نے کہا ہی نہیں ہے۔ تو کہنے لگا یہ ہمارے ہاں بھی قاعدہ ہے، اگر کوئی قرآن سے حدیث ٹکرائے گی تو ہم نہیں مانیں گے۔ تو میں نے کہا پھر اس حدیث سے ہاتھ اٹھا لو، اس حدیث سے ہاتھ اٹھا لو، حدیث زحزحہ سے ہاتھ اٹھا لو، اس لیے کہ قرآن کی سری آیت سورہ انفال کی 74ویں آیت کے خلاف ہے۔ کہنے لگا کیا لکھا ہوا ہے اس کے اندر؟ میں نے کہا اس میں لکھا ہے وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصُرُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ، جنہوں نے میرے نبی کو پناہ دی، جنہوں نے میرے نبی کی مدد کی، وہ واقعی مومن ہیں۔ جی تم حضرت ابو طالب کا کلمہ ڈھونڈ رہے ہو اور کلمہ ابو طالب کو ڈھونڈتا ہے۔ جب تک ابو طالب نہیں کہیں گے قم یا سیدی و مولائی۔ اور میرے عزیزوں بڑے جگر کی بات ہے، بزرگ تشریف فرمائیں، بڑے بڑے بچوں کے ماں باپ بیٹھے ہوئے ہیں، دادا اور پوتوں والے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بڑے جگر کی بات ہے کہ اپنے ہی بچے کو کوئی اپنا مولا بولے، اپنے ہی پالے ہوئے کو کوئی اپنا سید بولے، جسے اپنے ہاتھوں سے لقمے کھلائے، جسے اپنے ہاتھوں سے کپڑے بدلوائے، جسے اپنے بستر پہ ساتھ لٹایا، کھانا کھلایا، اسے کہے کہ قم یا سیدی و مولائی۔ ابو طالب کا تو کلمہ ہی یہ تھا کہ نبی کو فرما رہے ہیں کھڑے ہو جاؤ میرے سید، میرے مولا، وَقُلْ مَا شِئْتَ، اور جو چاہتے ہو وہ بولو۔ تھکے نہیں بیٹھے تو بات آگے بڑھاؤں۔ دعوت ذوالعشیرہ میں اللہ نے نہیں کہا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، آپ پیغام پہنچائیں، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا، مگر غدیر میں فرمایا بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دیجئے وہ چیز جو آپ کو آپ کے رب نے دی ہے۔
واللہ یعصمک من الناس، اللہ لوگوں کے شر سے آپ کو بچائے گا۔ غدیر میں اللہ نے کہا کہ اللہ لوگوں کے شر سے بچائے گا، دعوت ذوالعشیرہ میں نہیں کہا کہ اللہ لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ شر تو دونوں جگہ ہوا، شر دونوں جگہ ہوا، فساد دونوں جگہ ہوا، نبی کی مخالفت دونوں جگہ ہوئی، مگر غدیر میں اللہ کہہ رہا ہے کہ میں بچاؤں گا۔ دعوت ذوالعشیرہ میں نہیں کہہ رہا کہ میں بچاؤں گا، اس لیے نہیں کہہ رہا کہ وہاں بچانے کے لیے ابو طالب موجود ہے، جو اللہ کا سفیر بن جائے، جو کار خدائی انجام دے رہا ہو، تم اس کا کلمہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہو۔ جی میں اور یتیم پالنے والا، سرکار نے نبی مکرم کو جس انداز سے پرورش کر کے امت کے حوالے کیا ہے، وہ حسن ہے حضرت ابو طالب کا، وہ کمال ہے حضرت ابو طالب کا۔ کمالات میں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے حضرت ابو طالب کو اگر کسی سے عشق ہے تو وہ محمد مصطفیٰ ہیں۔ آپ دیکھیے، لوگوں کو اپنے بچے عزیز ہوتے ہیں، بھتیجے عزیز نہیں ہوتے۔ اگر بھتیجے اور بیٹے کے درمیان مسئلہ آ جائے تو لوگ اپنے بچوں کو ترجیح دیتے ہیں، بھتیجوں کو ترجیح نہیں دیں گے۔ آپ کے ساتھ بھی خدا نخواستہ کبھی ایسا ہو جائے تو کبھی یہ نہیں ہوگا کہ آپ اپنے بھتیجے کو دے دیں گے اور اپنے بیٹے کو چھوڑ دیں گے، نہیں، مگر یہاں پر مسئلہ بھتیجے کا اور بیٹے کا نہیں ہے، مسئلہ الہی ہے، مسئلہ وحی کے مطابق اور آسمانی ہے۔ حضرت ابو طالب کا وہی عقیدہ ہے جو نبی کا عقیدہ ہے۔ آپ مجھے آمادہ کر رہے ہیں حضرت ابو طالب کی خدمت میں کچھ دیر رہوں۔ میرا عقیدہ یہ کہہ رہا ہے کہ جتنی دیر ابو طالب کے فضائل پڑھوں گا، نبی کی آمد یقینی ہو جائے گی۔ دیکھیے، عاطفہ، تعلقات، اس کی 4 قسمیں ہیں۔ تعلقات کی 4 قسمیں ہیں۔ عاطفہ زوجیت ایک تعلق ہے میاں بیوی کا، عاطفہ قرابت ایک تعلق ہے باپ بیٹے کا، چاچا بھتیجے کا، ماموں نانا کا، عاطفہ قرابت۔ ایک عاطفہ ہے عاطفہ انسانیت، کچھ نہیں پتا کہ یہ کون ہے، مگر انسانی تقاضوں کے مطابق اس سے پیار کیا جائے۔ اور ایک عاطفہ ہے عاطفہ مذہبیت، اس کی زبان کچھ بھی ہو مگر یہ میری طرح یہ ایسے کلمہ پڑھتا ہے، یہ کہیں کا بھی رہنے والا ہو، یہ ہمیں کربلا میں ملا تھا، یہ کیسے ہی کپڑے پہنتا ہو، یہ ہمیں نماز میں ہمارے برابر میں کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا تھا۔ عاطفہ مذہبیت، عاطفہ قرابت، عاطفہ زوجیت، عاطفہ قرابت، عاطفہ انسانیت اور عاطفہ مذہبیت۔ مگر ان چاروں عواطف پہ عاطفہ مذہبیت حاکم ہے، یعنی اگر عاطفہ مذہبیت نہ ہو تو عاطفہ انسانیت کام نہیں آتا۔ وہی انسان اس انسان کو نظر انداز نہیں، مار بھی دیتا ہے کہ جس کا اس کا مذہب علیحدہ ہو۔ عاطفہ مذہبیت نہ ہو تو عاطفہ قرابت بھی کام نہیں آتا۔ حضرت نوح کا بیٹا عاطفہ مذہبیت اگر رکھتا ہوتا تو عاطفہ قرابت بھی وہاں کام آتی، مگر وہ پکارتے رہے کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ، اور یہ سوار نہیں ہوا۔ جی، اور جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو پانی بڑھتا گیا، اور یہ کہتا رہا کہ مجھے تو آپ کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے، کشتی میں آنا نہیں ہے، جبل یعصمنی من الماء، مجھے پہاڑ پانی سے بچا لے گا۔ تو پہاڑ پہ چڑھتا رہا، پانی بھی چڑھتا رہا، مجھے نہیں پتا کہ پانی اس کی وجہ سے چڑھ رہا تھا یا یہ پانی کی وجہ سے چڑھ رہا تھا۔ جی، اور یہ پہاڑ پہ چڑھتا گیا، پانی بھی بڑھتا چلا گیا۔ اب میں پورا مصرع تو نہیں پڑھوں گا ورنہ غزل ہو جائے گی اور ممبر پہ غزل نہیں سنانی۔ جی،
بعض لوگوں کی وجہ سے بعض لوگ ڈوبتے ہیں. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. مجھے تو لگتا ہے کہ پہاڑ کو ڈوبنا نہیں تھا، پہاڑ اس کی وجہ سے ڈوبا ہے، کیونکہ پانی پر چڑھتا رہا، یہ پہاڑ پہ چڑھتا رہا اور آخر پہاڑ بھی ڈوبا اور یہ بھی ڈوبا. شاید یہ اسی لیے جو ہے اسی وجہ سے یہ محاورہ بنا تھا. تو عاطفہ مذہبیت نہیں تھا تو عاطفہ قرابت کام نہیں آیا. حضرت نوح اور حضرت لوط کی زوجاؤں میں عاطفہ زوجیت تھا مگر عاطفہ مذہبیت نہیں تھا، تو عاطفہ زوجیت کام نہیں آیا. یعنی تمام عواطف اور تعلقات کام جب آتے ہیں جب عاطفہ مذہبیت حاکم ہو. حضرت ابو طالب میں اور مولا نبی میں اگر عاطفہ مذہبیت نہ ہوتا تو عاطفہ قرابت کام نہ آتا. یہ عاطفہ قرابت کام آ رہا ہے مانو کہ مذہب دونوں کا ایک ہے. میرے محترم سننے والوں، حضرت ابو طالب کی عظمت پر اگر بات ہوگی نا تو حسین بحث ہے، بات کہیں سے کہیں جائے گی اور وہاں تک جائے گی جہاں بعض لوگوں کے لیے ہضم کرنا بھی مشکل ہوگا. اور میں کیا کروں کہ مسلسل بعض لائف جا رہی ہیں مجلس، بعض جگہ سے لائف جا رہی ہے اور بعض کچھ دن کے بعد کچھ دیر کے بعد نشر کر دیں گے. یہ جو ہمارے ہاتھوں میں موبائل ہے نا، انہوں نے بھی تقدس پامال کیا ہے. کربلا میں امام حسین کے حرم میں موبائل لے جانے نہیں دیتے، نجف میں موبائل لے جانے نہیں دیتے، مگر ہمارے یہاں امام بارگاہ میں عزا خانے میں موبائل آتا ہے. ہم مجلس میں تو جوتیاں اتار کے بیٹھتے ہیں مگر مہنگے مہنگے موبائل ضرور لے کر آتے ہیں. کوئی کہے گا جی کیا تعلق ہے ان دونوں باتوں کا؟ تعلق یہ ہے کہ مولا علی نے جوتیوں کا نام دنیا رکھا ہے، ہم اپنی دنیا چھوڑ کر آتے ہیں. تو یہ پیسہ کیوں لے کر آتے ہیں جیب میں اور وہ دکھاتے کیوں ہیں؟ خطرناک کام ہے. میرا کام پیغام پہنچانا ہے، ماننا نہ ماننا میرے محترم سننے والوں کا کام ہے. اس لائف مجلس کو بند کروائیے. ہم اس لائف مجلس کی وجہ سے آپ سے سچی سچی باتیں نہیں کر پا رہے. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد پر. ایک صاحب کہنے لگے، ناراض تو نہیں ہو رہے؟ ایک صاحب کہنے لگے مولانا وہ کینیڈا میں ہماری پھپھو کہہ رہی تھی ذرا مجلس لائیو چلا دینا، میں یہاں سننا چاہتی ہوں. مولانا ملتان آئے ہوئے ہیں تو وہ ماشاءاللہ اللہ انہیں صحت عطا فرمائے، وہ بیڈ پہ لیٹی ہوئی مجلس سن رہی ہوں گی. تو میں آپ کو ایک جملہ کہوں، یہ نیاز حاضری کی ہے. حاضر ہو جاؤ، نیاز ملے گی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. جی حاضری کی نیاز ہے. مجلس میں آؤ گے تو اچھا یہ کیا بات ہوئی کہ جو گھر میں بیٹھا ہے اسے بھی وہی ثواب ملے گا؟ یہاں بیچارے بعض دوستوں کو پہلو بدلنے کی جگہ نہیں مل رہی. یہاں یہ تکلیف میں 3 گھنٹے سے بیٹھے ہوئے ہیں اور جو آرام سے ٹھنڈے کمرے میں بیٹھا ہے وہ کہہ رہا ہے مجھے بھی اتنا ہی ثواب ملے. خدا کے واسطے یہ لائف مجلس سے بند کیجئے. اور اس لیے نہیں کہہ رہا کہ ہمیں کوئی ڈر ہے کوئی خوف ہے، اگرچہ سب سے زیادہ لائف ڈھونڈا جا رہا ہے ہمیں. صبح یہ خانپور جاتا ہے، خانوال جاتا ہے، شام کو یہ حیدرآباد جاتا ہے جی، اور دوپہر کو یہ خیرپور جاتا ہے، اور یہ کل ملتان میں تھا اور آج پنڈی میں آ گیا ہے. تو میں تو آسمانوں پہ جانا چاہتا ہوں، تمہیں زمین میں گاڑ کے جاؤں گا. بلند تر صلوات پڑھ لیں محمد والا. توجہ ہے. سرکار کی عظمت اور سرکار کے فضائل کے باب میں اپنی گفتگو کو فضائل کے باب میں ایک منزل دوں کہ مجھے تو اس کائنات میں ایسا لگتا ہے جیسے اللہ کو نبی کے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آتا.
کبھی سرکار کی آنکھوں کو دیکھتا ہے، کبھی سرکار کے ہاتھوں کو دیکھتا ہے، کبھی نبی کے پیروں کو دیکھتا ہے، کبھی سرکار کے کانوں کو دیکھتا ہے، ساری دنیا سے کہتا ہے کہ آرام چھوڑو، مصلی پہ آ جاؤ، اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ، سب کو مصلوں پہ لانا چاہتا ہے، اور نبی سے کہتا ہے قم اللیل الا قلیلا، کبھی بستر پہ بھی چلے جایا کرو، اے میرے نبی کبھی آرام بھی کر لیا کرو، تمہارے تو پیروں پر ورم آ جاتا ہے، نبی کے تو پیروں کا ورم اللہ کو نظر آ رہا ہے۔ جس عشق اور پیار سے اللہ اپنے حبیب سے بات کرتا ہے وہ عاشقانہ انداز ہے، اور یہ طے کرنا بھی مشکل ہے کہ عاشق کون ہے اور معشوق کون ہے۔ نبی عاشق الہی ہیں یا اللہ عاشق محمد ہے؟ تو یہاں پر بھی اگر یوں کہہ دوں تو صحیح ہوگا کہ جب احمد ہوتے ہیں تو عاشق ہوتے ہیں، جب محمد ہوتے ہیں تو معشوق ہوتے ہیں۔ کس پیار سے، کس چاؤ سے، کس انداز سے، طالب علم ہوں مگر یہ مطالعہ میرا مکمل ہے۔ قرآن میں اللہ نے نبیوں کے تو نام لے لے کے پکارا ہے، سارے نبیوں کو اللہ نے نام لے لے کے یاد کیا ہے، سارے نبیوں کو اللہ نے نام لے لے کے یاد کیا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے قرآن مجید کے اندر، یا آدم، سیدھا سیدھا نام، اسکن وانت وزوجک فی الجنہ، یا آدم، یا نوح اہبط، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، یا موسیٰ لا تخف، یا یحییٰ خذ الکتاب، یا زکریا انا نبشرک بغلام۔ سارے نبیوں کے نام لے رہا ہے، مگر کہیں ایک جگہ دکھا دیں کہا ہو یا محمد، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل۔ جب بھی نبی سے بات کرتا ہے تو نام نہیں لیتا اللہ اپنے نبی کا، بلکہ ہمیشہ پیار سے اور محبت سے بات کرتا ہے، رسالت اور نبوت کے ساتھ بات کرتا ہے، اور نبی کی وجہ سے نبی کی زوجاؤں کا بھی احترام کرتا ہے۔ یا ازواج النبی، تمہارا مقام کچھ ہے تو اس لیے کہ میرے نبی کی زوجہ ہو، جی اہل بیت بھی ہیں تو وہ نبی کے ہیں، اور اہل بیت کو اور زوجاؤں کو اس انداز سے اللہ نے یاد کیا کہ نقن صاحب کا بڑا حسین جملہ ہے، کہتے ہیں کہ جب اینٹوں کے گھر میں نبی نے چادر کا گھر بنایا تو اینٹوں والوں کو اور رکھا، چادر والوں کو اور رکھا۔ لہذا مکمل قرآن اگر دیکھیں تو نبی سے پیار اور محبت اور عاشقانہ انداز اور شفقت اور پیار بھرا لہجہ نبی مکرم سے اللہ کا ہے۔ کتنا پیار ہے بھائی، اللہ نے تو یہ کہا ہے، اللہ نے کب کہا ہے یہ تمہاری طرح بشر ہے؟ یہ تو انہوں نے خود کہا ہے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ اور عزیزو، یہ سبب روشن ہے کہ کیوں کہا کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، اس لیے کہ کمالات کو دیکھیں گے تو اپنے جیسا نہیں سمجھیں گے، اور بشر کہنا دیکھیں گے تو اللہ نہیں سمجھیں گے۔ تھوڑا توجہ بڑھائیے گا، ایک بحث شروع کرنے جا رہا ہوں، 5-8 منٹ کی گفتگو ہے۔ جی بشر کہنا دیکھیں گے تو اللہ نہیں سمجھیں گے، اور کمالات دیکھیں گے تو اپنے جیسا نہیں سمجھیں گے۔ خبردار، انہیں اللہ بھی نہ سمجھنا اور اپنے جیسا بھی نہ ماننا۔ یہ وہ سالم عقیدہ ہے جو اس دروازے سے ملتا ہے۔ اس لیے کہ ہوا یہ تھا کہ حضرت ابراہیم نے جب بت توڑ دیے اور ایک بڑے بت کے گلے میں کلہاڑی لٹکا دی، چھوٹے چھوٹے بتوں کے تو کسی کی آنکھ پھوڑی، کسی کی ناک کاٹی، کسی کا گھٹنا توڑا، کسی کا بازو توڑا، اور بڑے بت کے گلے میں کلہاڑی لٹکا دی۔ سارا شہر گیا ہوا تھا تہوار منانے کے لیے باہر، سارا شہر خالی ہو گیا تھا، شہر میں کوئی تھا نہیں۔ حضرت ابراہیم نے بھی تو موقع دیکھا نا کہ کب کام کیا جائے۔ تو جب یہ واپس آئے تو بت خانے کے سارے بت ٹوٹے ہوئے تھے، اور ایک بڑا بت جو ہے وہ سالم تھا، اس کے گلے میں کلہاڑی لٹکی تھی۔ تو آپس میں کہنے لگے ہو نہ ہو یہ اسی کا کام ہے جسے ابراہیم کہتے ہیں۔ اچھا، دیکھا کسی نے نہیں تھا مگر یقین سب کو تھا کہ کام ابراہیم کا ہے، اس لیے کہ کام بتاتا ہے کہ کام ہے کس کا۔
علی کا مارا ہوا جنازہ بتاتا تھا مجھے علی نے مارا ہے. بلا لیا حضرت ابراہیم کو, گرفتار کر کے لے آئے حضرت ابراہیم کو. ابراہیم یہ تم نے کیا ہے؟ فرمایا کہ اسی نے کیا ہوگا جس کے گلے میں کلہاڑی لٹکی ہے. جی دیکھیے, ہم مردوں کو کہتے ہیں اسما افہم یا فلاں ابن فلاں لا تخف ولا تحزن قل فی جوابہما. جی مجلس زندوں کو اسما افہم کہنے کی جگہ ہے. دنیا میں اچھا سمجھ لیا تو پھر تلقین کرنے والا ثواب کی خاطر سنائے گا, پہلے سے پتہ ہے میں. حضرت ابراہیم نے پوری ملت, پوری قوم کو اسما افہم بول دیا. فرمانے لگے اسی نے توڑے ہوں گے بت جس کے گلے میں کلہاڑی لٹکی ہے. کہا وہ تو ناک پہ بیٹھی مکھی نہیں جھل سکتا. بھائی میں اردو میں مجلس پڑھ رہا ہوں تو محاورے تو بولوں گا. تو کہنے لگے کہ وہ تو ناک پہ بیٹھی مکھی نہیں جھل سکتا. تو حضرت ابراہیم نے فرمایا یہی تو میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں, جو ناک پہ بیٹھی مکھی نہیں جھل سکتا وہ تمہارا خالق کیسے ہے, وہ تمہارا رب کیسے ہے. تو خاموشی طاری ہو گئی, سکوت طاری ہو گیا کہ بات تو صحیح ہے. یہی ایک مشکل ہے کہ بات تو صحیح ہے, مانیں گے نہیں. یہ ہمارے معاشرے کی بہت بڑی کمزوری ہے. مجھ سے کہنے لگے, ہم نے کہتے ہیں بڑی بڑی تقریروں میں کہ شیعہ تقیہ کرتے ہیں, اور شیعہ جتنا تقیہ سے آج دور ہیں شاید ماضی میں کبھی نہیں تھے. ہاتھ جوڑ جوڑ کے ہم کہہ رہے ہیں تقیہ کر لو, مگر شیعہ تقیہ ہی نہیں کر رہا. اور جو کہتے ہیں تقیہ حرام ہے اور غلط ہے وہ تقیہ کر رہے ہیں. میرے ساتھ ٹی وی چینل پر ایک محترم تھے, گفتگو ہو رہی تھی 3 طلاقوں کی, کہ ایک مجلس میں ایک جگہ شوہر اگر 3 دفعہ کہہ دے کہ میں تمہیں طلاق, اپنی بیوی کو کہہ دے کہ طلاق دیتا ہوں, تو وہ طلاق ہو جائے گی یا نہیں ہوگی, یا طلاق ہوگی تو کون سی ہوگی, رجعی ہوگی یا بائن ہوگی. تو وہ فرما رہے تھے کہ طلاق بائن ہو جائے گی, اب حلالے کی ضرورت ہے. ہم کہہ رہے تھے کہ رجعی بھی نہیں ہوگی, کیونکہ یہاں شرائط پورے نہیں ہیں, نہ 2 عادل گواہ موجود ہیں, میاں بیوی کا جھگڑا تھا, غصے میں بول دیا تھا, نہ گواہ موجود ہے اور نہ ہی یہ سکون سے بات کر رہے تھے, اور یہ بھی خیال نہیں تھا کہ ان کی کیفیت کیسی ہے. یہ گفتگو ہو رہی تھی. تو ہم نے کہا جی اگر فرض کریں شرائط بھی پورے ہوں تو وہ ایک طلاق ہوگی, طلاق رجعی ہوگی, یہ رجوع کر لیں, ختم بات. اور بحث ہوتی رہی, اور بالآخر ہم اپنے موقف پہ تھے اور ہمارے عزیز اپنے موقف پہ تھے. جب وقفہ آیا نا, بریک آیا, تو میں نے کہا مولانا کیوں ایسا, یہ تو یہ دلیل آپ, یہ قرآن کی آیت. تو کہنے لگے مولانا موقف آپ کا ہی ٹھیک ہے, مگر میں ٹی وی پہ کہہ نہیں سکتا. میں نے کہا مولانا بڑے اچھے رہے, ہمیں آپ کہتے ہیں کہ ہم تقیہ کرتے ہیں, اور یہ خود آپ کیا کر رہے ہیں. جی عزیزان گرامی, تقیہ بزدلی کو نہیں کہتے. تقیہ اللہ پر, رسول اللہ پر, ائمہ پر, آپ پر, ہم پر, سب پر اپنی اپنی جگہ پر واجب ہے. تقیہ کمزوری کو نہیں کہتے. تقیہ کا مسئلہ بولنے والا ہے ہی نہیں, بات کرنے والے کا موضوع نہیں ہے تقیہ, سننے والے کا مسئلہ ہے تقیہ. سامنے والے میں اگر اہلیت ہو تو بات کرو, اگر سامنے والے میں اہلیت نہیں ہے تو بات نہ کرو, یہ تقیہ ہے. یعنی تقیہ استعداد مخاطب کا مسئلہ ہی نہیں ہے, تقیہ استعداد مخاطب کا مسئلہ ہے. مخاطب کی بات ہی نہیں ہے تقیہ, مخاطب کا مسئلہ ہے, سامنے والا کون ہے. اور فرماتے ہیں نحنو معاشر الانبیاء نکلم الناس علی قدر عقولہم, ہم لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کرتے ہیں. یہ لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کرنا ہی تقیہ ہے. جی میرے مولا تشریف فرمائیں, مولا فرما رہے تھے کہ اللہ قدرت رکھتا ہے, ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے. جیب میں سے مرغی کا انڈا نکال کر کہنے لگا اس میں دنیا کو ڈال سکتا ہے. حضرت نے فرمایا تو کرتا کیا ہے؟ کہنے لگا کارپینٹر ہوں, کھاتی ہوں. حضرت نے عصائے رسول بڑھاتے ہوئے فرمایا اس سے مجھے تخت بنا دے.
کہنے لگا کہ میں تخت بنا سکتا ہوں، اس لکڑی میں صلاحیت نہیں ہے کہ یہ تخت بنے۔ حضرت نے فرمایا یہی تیرا جواب ہے، اللہ ہر شے پر قادر ہے مگر انڈے میں صلاحیت نہیں ہے کہ دنیا کو اپنے اندر لے سکے۔ سامنے والے کی صلاحیت کو دیکھ کر بات کرنا، یہ ہے تقیہ، جی یہ ہے عبادت ہے۔ تو ہمارے ہاں تو الحمدللہ تقیہ، الحمدللہ یا کیا کہوں کہ تقیہ وہ نہیں رہا کہ جو جیسا ہونا، جو تقیہ کا مطلب ہے، لیکن ہمارے بھائیوں کے یہاں تقیہ خوب ہو رہا ہے۔ دین پہ دنیا بھاری، مان رہے ہیں بولیں گے نہیں، مان رہے ہیں بولیں گے نہیں۔ زیادہ دور نہیں ہے، فیصل آباد تشریف لائے ہوئے ہیں، فیصل آباد سے بھی اس مجلس میں کچھ مومنین مجلس سننے کے لیے فیصل آباد سے آئے ہوئے ہیں۔ میں ان کے لیے اور دور سے آئے ہوئے مہمانوں کے لیے خاص طور پہ دعا گو ہوں، اور آپ سب کے لیے دعا گو ہوں۔ مولانا اسحاق صاحب کی خدمت میں گیا، میں نے کہا حضور آپ کی تقریر میں نے سنی ہے، آپ فرما رہے ہیں کہ شیعہ حضرات جو خلیفتہ بلا فصل بولتے ہیں علی مولا کو، وہ بھی ٹھیک بولتے ہیں۔ تو میں نے کہا جی ہمارے پاس تو ہماری دلیل ہے، آپ جب کہہ رہے ہیں ٹھیک بولتے ہیں تو کوئی دلیل نے آپ کو قائل کیا ہوگا نا، وہ دلیل آپ کے پاس کیا ہے؟ تو انہوں نے بہت ساری دلائل دیے اور بڑے حسین دلائل دیے، جو اس وقت میرا مضمون نہیں ہے، شاید اشارتاً کوئی بات ہو جائے۔ وہ کہنے لگے میں نے اپنے لوگوں سے پوچھا کہ کیا علی اللہ کے ولی نہیں ہے؟ کہنے لگے میرا سارا مجمع بول رہا تھا علی اللہ کے ولی ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا بس فرق یہی ہے تم مانتے اور بولتے نہیں ہو، وہ مانتے بھی ہیں اور بولتے بھی ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں انسان مان لیتا ہے مگر بولنے میں اسے تکلف ہوتا ہے، اور وہ تکلف بھی دور ہونے جا رہا ہے آہستہ آہستہ۔ انشاءاللہ جو بات ماننے کی ہے وہ مانی جائے گی، اس میں بس شرط یہ ہے، اور ایک شرط یہ ہے اصلی، اور شرط واحد نہیں ہے، ایک شرط یہ ہے کہ مجھے اپنا اخلاق بہتر کرنا ہوگا۔ مجھ ذاکر کو، مجھ مبلغ کو، مجھ خطیب کو اپنا اخلاق اچھا کرنا ہوگا۔ جتنا میرا اخلاق اچھا ہوگا اتنا لوگ میری طرف یعنی مبلغوں کی طرف راغب ہوں گے۔ جب پیار بڑھے گا، رغبت بڑھے گی تو پیغام پہنچے گا۔ پیار دیجئے، سنی ہمارے بھائی نہیں ہے، ہماری جان ہے۔ پیار دیجئے، محبت دیجئے، ساتھ بٹھائیے۔ میں بچوں سے بات کر رہا ہوں، بزرگ کچھ دیر مجھے برداشت کریں ان نصیحتوں پر۔ فرمان لگے اسی تو کہا تو یہ کر ہی نہیں سکتا، لے آئے حضرت ابراہیم کو دربار میں، ابراہیم کو سزا دی جائے گی۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا میری بات تو سنو، کہا بولو کیا کہنا چاہتے ہو؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا میرا اللہ وہ ہے، توجہ، جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب میں ڈبوتا ہے۔ تو اب یہاں نمرود فبہت الذی کفر، قرآن کی آیت کہ ایک مرتبہ گھبرانے لگا، پیشانی پہ پسینے آنے لگے، کیا کہے کہ میں کیسے کر دوں گا یہ کام، میں تو سورج کو نہیں نکال سکتا مشرق سے اور مغرب میں ڈبو نہیں سکتا۔ مناظرہ بڑا لمبا چلا تھا، پہلے حضرت ابراہیم نے فرمایا تھا میرا اللہ مارتا بھی ہے اور زندگی بھی دیتا ہے، تو وہ کہنے لگا یہ تو میں بھی کرتا ہوں۔ کہ تم کیسے کرتے ہو؟ کہا جی عدالت نے جسے باعزت بری ہونے کا حکم سنایا ہے اس کو لٹکا دو، اور جسے سزائے موت سنائی ہے اسے آزاد کر دو۔ اور کہنے لگا میں بھی مارتا جلاتا ہوں۔ اب یہ تو اتنی بچکانہ بات تھی کہ حضرت ابراہیم نے اس کا کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ پھر حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ میرا اللہ تو مشرق سے سورج نکالتا ہے اور مغرب میں ڈبوتا ہے۔ اس پہ وہ خاموش ہو گیا۔ میرا سوال یہ ہے، اور انا بشر مثلکم کا مطلب یہ ہے کہ اگر مشرق سے سورج نکال دیتا نمرود اور مغرب میں ڈبو دیتا تو دلیل ابراہیمی کی روشنی میں اللہ مانا جاتا یا نہیں؟ بولیے، گردن ہلائیے۔ دلیل ابراہیمی کی روشنی میں اگر کوئی مشرق سے سورج نکالے اور مغرب سے نکالے اور مشرق میں ڈبو دے تو وہ اللہ مانا جائے گا نا؟ تو نمرود تو یہ نہیں کر پایا مگر مولا علی نے یہ کر دیا۔ مولا نبی نے یہ کر دیا، سرکار دو جہاں نے یہ کر دیا۔ سورج ڈوب چکا تھا، ڈوبے ہوئے سورج کو نبی نے پلٹا دیا۔ تو دلیل ابراہیمی کی روشنی میں کہیں شرک نہ ہونے لگے۔ میرے حبیب کہہ دو میں تمہاری طرح بشر ہوں، بشر ہونا بھی دیکھیں گے، بشر بولنا بھی دیکھیں گے، اور کمالات اور عظمتوں کو بھی دیکھیں گے۔
عظمتوں کو دیکھیں گے تو اپنے جیسا نہیں مانیں گے، بشر دیکھیں گے، بشر بولنا دیکھیں گے تو اللہ نہیں مانیں گے۔ یہ اللہ نے یہ اس لیے کہلوایا تھا کہ انہیں اللہ نہ مانو، یہ سوچ بیٹھے کہ یہ ہم جیسے ہیں۔ اللہ نے انا بشرم مثلکم یہ اس لیے کہلوایا تھا کہ اسے اللہ نہ مانو، یہ کہہ رہے ہیں یہ ہم جیسے ہیں، یہ اللہ جیسا نہیں ہے اس لیے کہلوایا تھا۔ تم کہہ رہے ہو یہ ہم جیسے ہیں، کیا تم جیسا ہے؟ کیا ہے تم جیسا؟ دو آنکھیں، دو پیر، دو ہاتھ، تو وہ تو شمر کے بھی ہیں، وہ نمرود کے بھی ہیں، وہ یزید کے بھی ہیں۔ کہہ دوں کہ یزید تم جیسا ہے، ناراض ہو جائیں گے، مولانا آپ نے مجھے یزید سے ملا دیا، تو کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے اس کا کردار کیا، ہمارا کیا؟ تو یہی تو سمجھا رہے ہیں، تمہارا کیا کردار، محمد کا کیا کردار۔ جی اور پھر کہاں ہم جیسے ہاتھ ہیں بھائی؟ میں فضائل مصطفیٰ سرکار کے فضائل پڑھ رہا ہوں، میرا آدھے سے آدھا نہ صحیح مگر ایک بڑی تعداد سنی مجمع بیٹھا ہوا ہے۔ کہاں ہم جیسے ہاتھ ہیں؟ اللہ اکبر۔ میرے مولا علی فرماتے تفجرت من بین اصابعہ الماء، نبی کی انگلیوں کے درمیان سے پانی نکلتا تھا۔ کوئی صحابی اگر پیاسا ہو جاتا تھا کسی سفر میں اور وہ کہتا تھا یا رسول اللہ پانی نہیں ہے، ایک صحابی کٹورا لے کر آیا، یا رسول اللہ پانی نہیں ہے، پیاس لگ رہی ہے، حضرت نے اپنا ہاتھ اس کٹورے میں ایسے رکھا بلا تشبیہ۔ میرے ماں باپ کے ہاتھ پیر قربان سرکار کی جوتیوں پر، ہمارے آبا و اجداد کا وجود قربان سرکار کی جوتیوں پر۔ سرکار نے اپنا ہاتھ بلا تشبیہ ایسے رکھا تو انگلیوں کے درمیان سے پانی نکلنے لگا، کٹورا بھر گیا۔ حسین مولا کو بھوک لگی، جناب زہرا 2 قدم کے فاصلے پہ تھیں، نبی نے اتنا انتظار بھی نہیں فرمایا کہ زہرا آ جائیں تو حسین کو دودھ پلائیں، اپنا انگوٹھا امام حسین کے منہ میں دے دیا، نبی کے انگوٹھے سے دودھ نکلنے لگا۔ اور جب حسین مولا دودھ پی رہے تھے تو سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے فرمان لگے حسین آرام آرام سے پیو، یہ اللہ نے تمہارے لیے یہی بنایا ہے۔ کون سا ہاتھ تمہارے ہاتھ کی طرح ہے؟ کون سا ہاتھ تمہاری ہاتھ کی طرح ہے؟ نبی کا کہاں پیر تمہارے پیر کی طرح ہے؟ حضرت ابو ذر کے گھر تشریف لے گئے، دسترخوان پر کھارا پانی تھا، سرکار نے فرمایا تمہارے ہاں پانی میٹھا نہیں ہے؟ کہا یا رسول اللہ میرے گھر کے کنویں کا پانی کھارا ہے۔ حضرت نے فرمایا پہلے کیوں نہیں بتایا؟ آپ اٹھے اور کنویں کے منڈیر پر بیٹھ گئے، دونوں پیر کنویں میں ڈال دیے، پانی نبی کے پیروں کا بوسہ دینے کے لیے اوپر آیا، اور سرکار کے پیروں کا بوسہ لیا تو اتنا میٹھا ہو گیا کہ شہد سے زیادہ شیریں تھا۔ کہاں تمہارے پیر کی طرح پیر ہے؟ انوار مرتضیٰ والی خلق ہو گئے، اللہ نے انہیں امیر شریعت بنا دیا، آتے ہوئے زمین پہ ٹھہرے کی جگہ اللہ نے اس مقام کو جنت بنا دیا۔ بلندتر صلوات۔ بھائی یہ بحث میری پسندیدہ بحث ہے مگر آپ تھک رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ کہاں نبی کا پیر تمہارے پیر کی طرح ہے؟ تمہارا پیر تو اگر خاک پر پڑے تو نشان پورا نہ آئے، نبی تو اگر پتھر پہ پیر رکھ دیں تو نشان آ جائے، قدم گاہ بن جائے۔ کہاں پیر نبی کا ہمارے پیر کی طرح ہے؟ اللہ اکبر۔ توجہ، سرکار کی آنکھیں کہاں تمہاری آنکھوں کی طرح ہیں؟ ہم آنکھیں بند کر لیں تو کچھ نظر نہیں آ رہا، سرکار آنکھیں بند بھی کر دیں تو سب نظر آتا ہے۔ حضرت عائشہ سے فرمایا رات کو تم نے فلاں چیز فلاں جگہ سے اٹھائی اور فلاں جگہ رکھ دی، کہا یا رسول اللہ آپ تو سو رہے تھے، فرمایا عائشہ ہمارے سونے سے اپنا سونا نہ ملانا۔ نماز پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، سرکار چوتھی صف میں ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے کچھ کہا، جی نماز کے بعد نبی نے انہی کو دیکھ کر کہا تم نے یہ کہا، تم نے یہ کہا، کہا یا رسول اللہ ہم چوتھی صف میں تھے، فرمایا جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ایسے پیچھے دیکھتا ہوں۔ کہاں ان کی آنکھیں ہماری آنکھوں کی طرح ہیں؟ جی کہاں ان کی ناک ہماری ناک کی طرح ہے؟ میرے مولا علی سے پوچھا گیا یا علی بتائیے نبی کی ناک کیسی تھی؟
ناک مبارک کیسی تھی سرکار کی؟ تو مولا نے فرمایا لم یشم انفہو لم یشم رائحۃ الکریہا، نبی کی ناک کبھی بدبو سونگتی ہی نہیں تھی۔ نبی کو کبھی بدبو ہی نہیں آتی تھی۔ بدبو تھکے تو نہیں ہے نا بھائی؟ سب بسم اللہ بولے تو آگے بڑھوں۔ نبی کی ناک کبھی بدبو نہیں سونگتی تھی۔ توجہ، بدبو نجاست اور گندگی سے نشأت لیتی ہے، یا نجاست کی پیداوار ہوتی ہے یا گندگی کی ہوتی ہے۔ ہر گندگی نجس نہیں ہوتی، جہاں کچھ سڑ جائے چیز وہ نجس تو نہیں ہوتا، ضروری نہیں ہے وہ نجس ہو، لیکن گندگی اور نجاست سے نشأت لینے والی ایک کیفیت کو بدبو کہا جاتا ہے۔ جی ان سے نجاست دور ہے، تو جو نجاستوں کی اولادیں ہیں وہ بھی دور ہیں۔ بھائی مجلس کے ذائقہ لیجئے، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پر۔ توجہ ہے، نبی کی کہاں، نبی کی زبان مبارک، سرکار کے لب مبارک، سرکار کے لب مبارک، اللہ اکبر، سرکار کے منہ مبارک۔ میرے اور آپ کے ناخون اگر تراش لیے جائیں تو ان سے کراہت آتی ہے۔ کٹے ہوئے بالوں کو ہم پھینکتے ہیں، کٹے ہوئے ناخونوں کو ہم پھینک دیتے ہیں، سنبھال کے نہیں رکھتے، مگر نبی کے کٹے ہوئے ناخونوں مذمت کی لوگوں نے کہ نبی کے بال بیچ رہے ہو، تو اگر کوئی اہل دل ہوتا تو کہتا کہ بھائی اس کا کیا قصور ہے، یہ انسان تو اتنا خطرناک ہے، یہ نبی بیچ دیتا ہے، بازار مصر میں لے جا کے نبی بیچ دیتا ہے، پیسوں کی خاطر یہ نبیوں کو بیچ دیتا ہے۔ میں اپنے قبیلے کے خلاف بول رہا ہوں، ناراض آپ نہ ہوئیے گا، یہ اتنا خطرناک انسان ہے، یہ ممبر بیچ دیتا ہے، یہ محراب بیچ دیتا ہے، یہ قرآن بیچتا ہے، یہ حدیثیں بیچتا ہے۔ یہ انسان خطرناک بنے تو پھر یہ کچھ کرتا ہے۔ بچوں نے گھیر لیا سرکار کو، جانے نہیں دے رہے تھے، جی نبی نے اپنی دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈالا، اخروٹ کے دانے نکالے، اخروٹ کے دانے تھے، ایک ایک دانہ ایک ایک بچے کو دیا، بچہ لے لے کے جانے لگا۔ اصحاب کو دیکھ کے فرمایا دیکھا انہوں نے اخروٹ کے بدلے مجھے چھوڑ دیا۔ تو بچے تو اخروٹ کے دانے لے لے کے نبی کو چھوڑ گئے، کچھ لوگ پیسے لے کے چھوڑ جاتے ہیں۔ تو یہ تو بڑا خطرناک ہے انسان، یہ جب بیچنے پہ آئے تو کیا کچھ نہیں بیچ دیتا بھائی، جو اپنا ضمیر ہی بیچ دے وہ اور پھر کیا چھوڑے گا۔ تو نبی کے بال بیچ رہا تھا، کہنے لگا جی یہ 8 بال ہیں نبی کے۔ اب مامون الرشید نے کہا یہ کیسے طے کروں کہ نبی کے ہیں؟ خبر پہنچی امام رضا تک، امام نے فرمایا مجھے دکھاؤ۔ کہا آپ کیسے بتائیں گے؟ کہا میرے بال ہیں، محسوس کریں بات کو۔ حضرت نے 3 بال علیحدہ کیے، 5 بال علیحدہ کیے، وہ 5 تھے، کہنے لگے یہ نبی کے ہیں۔ 3 کو کہا یہ نبی کے نہیں ہیں۔ کہا جی پہلے بھی وہی سوال تھا، اب بھی وہی سوال ہے، یہ 5 کیسے ہیں نبی کے؟ فرمایا آگ روشن کرواؤ، انگیٹھی روشن کروائی، فرمایا یہ 3 بال جو نبی کے نہیں ہیں آگ میں ڈال دو، وہ ڈال دیے، وہ بل جل گئے۔ فرمایا یہ 5 بال نبی کے ہیں آگ میں ڈالو، جب وہ نبی کے 5 بال آگ میں ڈالے تو آگ بجھ گئی۔ کہاں تمہارے بالوں کی طرح نبی کے بال ہیں، لہٰذا ان کا ظاہری بدن بھی ہماری طرح نہیں ہے، اور روح تو ویسے ہی ان کی اللہ نے خاص بنائی ہے، اعلیٰ اور اشرف بنائی ہے۔ تمام تر کمالات کا مجموعہ یہ گھرانہ ہے، اور اس گھرانے کی صدارت بنام مصطفیٰ ہے۔ عظمتوں کا حامل گھرانہ، عظمتوں کا مالک گھرانہ، اور 3 دن کا بھوکا اور پیاسا۔ دو کھیت پرے جل بہتا تھا، اور پھول یہاں کملاتے تھے۔ آنکھوں سے آنسو تھمتے نہیں تھے۔ ایک لاشا قاسم کا لاشا، جب جناب قاسم نے آواز دی نا چچا میری مدد کیجیے گا، حسین گھوڑے پر بیٹھ کر
تلوار نکال کر ایسے چلے کہ دشمن یہ سمجھا کہ حسین نے حملہ کر دیا ہے، اور آوازیں دینے لگے بچو، علی کا لال حسین آ گیا۔ تو یہاں کے گھوڑے وہاں، وہاں کے گھوڑے یہاں، اور ایک آواز فضا میں گونجتی رہی، چچا بچائیے، چچا مدد کیجئے۔ اور جب جناب قاسم کے لاشے پر پہنچے ہیں نا امام حسین، تو لاشا پامال ہو چکا تھا، اور رونے والوں کربلا میں 2 بدن پامال ہوئے، گھوڑوں کی ٹاپوں سے 2 بدن پامال ہوئے، ایک حسین کا بدن، ایک قاسم کا بدن۔ فرق یہ ہے کہ ایک شہادت کے بعد پامال ہوا اور ایک زندگی میں پامال ہوا۔ آوازیں دیتے رہے، اور پھر جب بیٹھے نا اپنے بھتیجے کے لاشے پر، تو فرمایا تیرے چچا پہ بڑا گراں ہے، تو مدد کے لیے پکارے اور تیرا چچا تیری مدد نہ کرے۔ لاشا لے کر آئے تو ساری بیویاں تو استقبال میں کھڑی تھیں، مگر اس بچے کی ماں نہیں تھی۔ تو تعجب سے جناب زینب کو دیکھ کر فرمایا بہن، بھابھی ام فروہ کہاں ہیں؟ تو ایک بیوی کی آواز آئی، جب قاسم کی شہادت کی خبر آئی تھی تو ام فروہ پشت خیمہ پہ چلی گئی تھی۔ اب جناب زینب نے جا کے کیا دیکھا، پیشانی سجدے میں ہے، اور جناب ام فروہ تسبیح پڑھ رہی ہیں، شکرن شکرا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی کو قبول کر لیا۔ جناب زینب نے سجدہ مکمل دیکھا تو آواز دی، بھابھی آپ کو حسین بلا رہے ہیں۔ آئیں، وہاں جا قاسم کا لاشا رکھا ہوا تھا، لاشے کو دیکھ کر آنکھوں میں آنسو نہیں لائیں، اس لیے کہ اگر ام فروہ روئیں گی تو حسین کیا کہیں گے کہ میں نے اپنے یتیم بھتیجے کا لاشا لایا، اور میری بیوہ بہاوج رو رہی تھی، حسین کو حوصلہ دینے کے لیے روئی نہیں، امام حسین کے سامنے نہیں روئیں، بلکہ امام حسین سے کہا اے بھائی حسین، مجھے قاسم کا خون بھرا کرتا دے دو، اجرکم اللہ، جو رونے آئے ہیں آوازوں کو آزاد کریں گے۔ امام نے نہیں پوچھا بھابھی اس کرتے کا کیا کریں گی، مگر ماں کی آرزو تھی وہ خون بھرا کرتا، وہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے چاک چاک کرتا، امام حسین نے ام فروہ بی بی کو دے دیا، بی بی نے اسے خیمے میں لے جا کے رکھ دیا۔ عصر عاشور خیمے لوٹے، یہ قافلہ کوفہ گیا، شام گیا، شام میں اسیر رہا، اسیری سے رہائی کے موقع پہ تبرکات واپس آئے، ہر ایک بی بی نے اپنی اپنی گٹھڑی اٹھائی ہوئی تھی، جناب ام فروہ نے بھی اپنی گٹھڑی سینے سے لگائی ہوئی تھی۔ یہ قافلہ کربلا سے پھر مدینہ گیا، جب مدینہ پہنچی نا تو فرمانے لگی میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ، اجرکم اللہ۔ جب جنت البقیع پہنچی، قبر امام حسن کے برابر میں بیٹھ گئی، گٹھڑی کھولی، خون بھرا کرتا نکالا، امام حسن کی قبر پر پھیلا دیا، اے میرے والی تمہارے بچے کی نشانی لے کر آئی، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جب آپ ایسے روتے ہیں نا امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں، بلند رونے والوں کو امام باقر دعا دیتے ہیں، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں، ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ دوسرا لاشا علی اکبر کا لاشا، میرے مولا زمین پہ گرتے تھے پھر اٹھتے تھے، گرتے تھے پھر اٹھتے تھے، اور آواز دیتے تھے علی مجھے آواز دو، مجھے نظر نہیں آ رہا۔ اور جب اپنے بچے کے لاشے پر پہنچے اور سینے سے برچھی نکالی، اور علی اکبر نے اپنے بابا کو کہا بابا میرے سنہانے رسول اللہ آ گئے، اور وہ 2 جام کوثر کے لے کر آئے، ایک میرے لیے لے کر آئے ہیں، ایک آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ نانا کہتے ہیں اکبر بابا سے کہہ دو کہ نانا آپ کے انتظار میں ہے، بابا نانا آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ جب علی اکبر کی روح پرواز کر گئی، اب حسین سے لاشا اٹھتا نہیں تھا، عزادارو لاشا اٹھا تو لیا، کھڑے ہوئے، میں کہوں گا مولا علی خیبر کا دروازہ اکھاڑنا آسان تھا، مگر کربلا کے میدان میں علی اکبر کا لاشا اٹھانا، اٹھا تو لیا مگر حسین سے لاشا اٹھ نہیں رہا تھا، پھر زمین پہ رکھا تو برابر میں سے سلام کرنے کی آواز آئی۔ اب جو امام حسین نے مڑ کے دیکھا تو بہن زینب کھڑی ہے،
فرمایا بھائی یہ لاشا زینب اٹھائے گی، یہ واحد لاشا ہے جو جناب زینب نے اٹھوایا ہے۔ اللہ آپ کی جوانیوں کو سالم رکھے۔ تیسرا لاشا عباس کا لاشا ہے، اپنے 36 سالہ کڑیل جوان کا بھائی کا لاشا۔ حسین پہنچے ہیں مگر عباس نے کہہ دیا مولا میرا لاشا خیمے نہ لے جائیے گا۔ حسین مولا نے لاشا چھوڑ تو دیا مگر مڑ مڑ کے دیکھتے رہے۔ اللہ آپ کو اصلی قبر کی زیارت کا شرف عطا کرے۔ جتنی چھوٹی قبر جناب سکینہ کی ہے نا، اتنی ہی چھوٹی قبر جناب عباس کی ہے۔ جس کا قد اتنا دراز تھا اس کی قبر چھوٹی کیوں ہے؟ اس لیے کہ جب امام حسین چھوڑ کر آ گئے تو دشمن یہ سمجھا کہ حسین عباس ابھی زندہ ہیں، تو اتنی تلواریں ماری کہ جوڑ جوڑ علیحدہ ہو گیا۔ جب امام سجاد نے لاشا اٹھایا تو لاشا ڈھلک جاتا تھا، تو ایک چٹائی میں لپیٹ کر لاشا دفنایا ہے۔ چوتھا لاشا چھوٹا بہت تھا مگر حسین سے اٹھتا نہیں تھا، کبھی آگے جاتے تھے انا للہ، کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے رضن بقضائہ وتسلیما لامرہ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اجرکم اللہ۔ مجھے جلدی نہیں ہے، بھرپور گریہ ہو گیا، مجلس ہو گئی۔ جب جناب علی اصغر کو یاد کیا کریں نا تو اس بچے کی ماں کو سلام ضرور کیا کریں۔ بڑا جگر ہے جناب رباب کا، بڑا حوصلہ اس بی بی کا۔ دو ہی تو کمائیاں تھیں، ایک سکینہ، ایک علی اصغر۔ ایک کو اجلا سا کرتا پہنایا، بال جھنڈولوں میں کنگھی کی، آنکھوں میں سرما لگایا، مجاہد بنا کے حسین کی گود میں دے دیا۔ کیوں لے جا رہے ہیں؟ پانی پلانے لے جا رہے ہیں۔ 8 محرم کو ایک بچہ میرے پاس آیا، کہنے لگا مولانا، جوان تھا، کہنے لگا مولانا میری دادی کہہ رہی تھی کہ محرم میں مچھلی نہیں کھاتے، میرا دل کر رہا ہے مچھلی کھانے کو مگر دادی منع کر رہی ہیں۔ تو میں نے کہا میں تو مولانا سے پوچھوں گا، اگر حلال ہے تو حلال ہے اور حرام ہے تو حرام ہے، جیسا عالم کہے گا ایسا کروں گا۔ مولانا بتائیے میں محرم میں مچھلی کھا لوں؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا میں اتنا بڑا عالم نہیں ہوں، مجھے اس مسئلے کا جواب نہیں آتا، تم دادی کی بات مان لو۔ کہنے لگا مولانا سمجھ میں نہیں آئی بات۔ میں نے کہا حسین نے علی اصغر کے تڑپنے کو مچھلی کے تڑپنے سے تعبیر کیا۔ دیکھ نہیں رہے میرا بچہ مچھلی کی طرح منہ کھولتا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ایک بچہ حسین کی گود میں دے دیا اور ایک بچی کو زندان میں چھوڑ کر آ گئے۔ یزیدی لشکر کا ایک سپاہی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک بی بی جلتے ہوئے خیمے میں جا رہی ہے مگر جلتے ہوئے خیمے کی چوب سے ٹکراتی ہے، پھر رستہ بدلتی ہے، پھر آگ کی لپیٹوں سے بچتی ہے۔ میں یہ سمجھا کہ شاید کسی نے اس کے سر پہ چوٹ ماری ہے جس کی وجہ سے اس کی آنکھوں کا نور چلا گیا ہے۔ تو میں دوڑتا آیا اور میں نے کہا بی بی تمہیں نظر نہیں آ رہا آگے آگ جل رہی ہے، تم وہاں کہاں جا رہی ہو؟ تو وہ بی بی مڑی اور مجھے دیکھ کر کہا یا شیخ انا لنا علینون، ہمارا ایک بیمار اندر رہ گیا ہے جو اپنے پیروں سے چل کے نہیں آ سکتا۔ اور وہ بی بی جلتے ہوئے خیمے میں چلی گئی اور اپنی پشت پر اپنا بیمار بھتیجا اٹھا کر لائی۔ عزاداروں، جلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کو لانا کتنا مشکل تھا، اس سے زیادہ مشکل تھا قبر سکینہ سے بی بی رباب کو اٹھانا۔ جناب رباب کو لے کر آتے تھے، بی بی پھر چلی جا۔
جب جناب زینب نے کہا نا کہ بھابی قافلہ تیار ہو گیا، فرمان لگی زینب میرا مدینے میں کون ہے؟ میرا والی کربلا میں رہ گیا، میری بچی اکیلی رہ گئی، کیسے اٹھایا ہے جناب رباب کو قبر سکینہ سے، اس کا بیان بہت مشکل ہے۔ لا کر بٹھایا محمل میں، قافلہ چلنے لگا، شام کے دیہات کی عورتوں نے نوحے بلند کیے، یا زینب الوداع، یا زینب الوداع۔ جناب زینب نے محمل کا پردہ ہٹایا اور فرمایا اے شام کی عورتوں، مجھ پر ایک احسان کرو گی؟ ساری عورتوں نے کہا بی بی حکم کریں۔ میری بیوی نے اشارہ کیا ہماری سکینہ کو اکیلا نہ چھوڑنا، اللہ آپ کو قبر سکینہ پہ لے جائے۔ جب آپ زیارت کرنے جائیں نا تو جالی سے قبر کو ضرور دیکھیے گا۔ آج بھی شام کے دیہات کی عورتیں کھلونے لا کے ڈالتی ہیں، کھلونے لا کے ڈالتی ہیں، اور ایک نوحہ پڑھتی ہے تمہاری پھوپھی سے وعدہ کیا تھا تمہاری قبر پہ آتے رہیں گے۔ اللہ لعنت اللہ۔